علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ عبد الرحیم صاحب ملتان سے سوال کرتے ہیں کہ مکروہات روزہ کیا ہے اور کس عمل سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور جو روزہ مکروہ ہو جائے اسے دوبارہ رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو عبد الرحیم صاحب، مکروہات روزہ سے مراد وہ اعمال ہیں کہ جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے اور ہم روزہ رکھ کر ان اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں، مثلا جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، یا ہم جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو اعمال ہیں، لڑائی جھگڑا کرنا ہے، اس طرح کے جو اعمال ہیں، اس سے روزہ ہمارا مکروہ اور بے نور و بے برکت ہو جاتا ہے۔ تو ایسے اعمال کے حوالے سے بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 1894 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ ڈھال ہے، پس نہ فحش کلامی کرے، نہ جہالت کی باتیں کرے، اور اگر اس سے کوئی لڑے یا گالی دے تو 2 دفعہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یعنی واضح لفظوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ تو ڈھال ہے، روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور کل قیامت کے دن وہ جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو جب اس روزے کو رکھنے کے بعد انسان جھوٹ بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، یا کسی سے لڑتا بڑھتا ہے، تو ان تمام اعمال سے اس کا روزہ جو ڈھال ہے، اس نے ڈھال کو توڑ دیا ہے۔ اب روزہ، اس کا جو روزہ ہے بے نور و بے برکت ہے، اب یہ روزہ اس کے لیے وہ فوائد ہے اس کو حاصل نہیں ہوں گے کہ جس کی وجہ سے اس کی فضیلت و مرتبت اللہ اس کے رسول نے قرآن و حدیث میں بیان کیا ہے۔ تو اس لیے رسول پاک نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ تو جب ان کاموں کا کوئی ارتکاب کرتا ہے، مکروہات اعمال کا، تو اس سے اس کا روزہ بے نور و بے برکت ہو جاتا ہے۔ جبکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو جھوٹی بات اور اس کے مطابق عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے اور پینے کی چیزیں چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا حرام ہے، چغلی کرنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، لڑنا بھڑنا حرام ہے، اور وہ بے بنیاد ہے ان چیزوں کو کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو لوگ حرام چیزوں کو تو ترک نہیں کر رہے ہیں، اور جو کھانا پینا ہمارے لیے عارضی طور پہ حرام ہوا ہے، ورنہ جو ہی افطار کا وقت ہو جائے گا ہم انہی چیزوں کو کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمارے لیے تو حلال ہیں، عارضی طور ان چیزوں کو حرام کیا گیا ہے، تو ہم حلال چیزوں کو جو عارضی طور پہ حرام ہیں ہم ان کو تو ترک کر دیتے ہیں، لیکن جو ہمیشہ دائمی جو چیزیں حرام ہیں ہم ان کو ترک نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر ایسے شخص کے کھانے پینے چھوڑ دینے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کا مقصد قطعی یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر گالیاں دے دے یا غیبت کرتا ہے یا چغلی کھاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کے روزے کے ثواب میں بہت کمی واقع ہو جاتی ہے، اور صرف اس کے روزے سے اس کو یہی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ روزے کی فرضیت سے وہ سبکدوش ہو جاتا ہے، ورنہ روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے، گالی دینے، جھگڑا کرنے، چغلی کرنے، فحش باتیں کرنے، فحش گانے سننے، فحش چیزوں کو دیکھنے سے اس کا روزہ بے نور و بے برکت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا، روزے کے عالم میں ان تمام چیزوں کا ارتکاب نہ کریں، اور جب ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا تو آپ کے سوال میں جو ہے کہ کیا دوبارہ روزہ رکھنا ضروری ہے، تو یہ روزے کی مکروہات تو ہیں لیکن روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور جب روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے تو پھر دوبارہ اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ ان روزوں کو قضا کرے۔ اگر ایسا ہونے لگے تو پھر ہمارے آپ دیکھ لیں گے کہ پاکستان اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں مسلمان، وہ روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کر جاتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کے اندر ایک عام سی بیماری ہو گئی ہے، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، اور اسی طرح دیگر اخلاقی برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو ان برائیوں کے ارتکاب سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے دوبارہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اس سے روزہ بے نور و بے برکت ضرور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے جس سے اسلام نے ہمیں عام حالات میں بھی منع کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔